الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 2 کی ہیڈنگ ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر آپ یہ اتنا سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے جمع مکسر اور ایک ہوتی ہے جمع سالم۔ جمع مکسر اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اور جمع سالم سلامت والا یعنی جمع سالم اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ یعنی جب ہم واحد سے جمع بنائیں، اگر واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے جمع بناتے وقت تو وہ جمع مکسر کہلائے گی، اور اگر اس واحد کا وزن جمع بناتے وقت سالم رہتا ہے تو وہاں وہ جمع سالم ہوگی۔ جیسے مسلم یہ واحد ہے، اس سے ہم جمع بنائیں مسلمون، تو یہاں دیکھیں مسلمون کے اندر اب بھی وہ مسلم جو واحد تھا وہ باقی اور برقرار ہے، تو یہ جمع سالم کہلائے گی۔ لیکن اگر جمع میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجل مانے مرد، اور اب اس کی جمع بنائی تو بنی رجال، تو رجل میں پہلے را پر فتح تھا، اب جب جمع بنائی تو را پر کسر آ گیا۔ اسی طرح رجال اور رجل، تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہو گیا، اس اعتبار سے اس کا وزن ٹوٹ گیا، تو یہ جمع مکسر کہلائے گی۔ اب جمع مکسر میں یہ ہوتا ہے کہ جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوا کرتی ہے، یعنی اگر جمع ہے تو اس کے حساب سے ہم اس میں اشارہ واحد مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور اس اعتبار سے اس کی خبر بھی مؤنث اور واحد لے کر کے آئے جائیں گے۔ اب یہی سبق کے اندر آپ کو سمجھایا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلا جملہ ہے الزہر جمیل۔ الزہر یہ مبتدا ہے، معرب باللام ہے، اور معرب باللام ہو تو مبتدا بنتا ہے، اور جمیل اس کی خبر ہے، اور معرب باللام مذکر ہے تو خبر بھی اس کی مذکر آئی۔ جب مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر آتی ہے۔ الزہر جمیل پھول خوبصورت ہے۔ پھر آگے جملہ ہے ہذہ الازہار جمیلۃ۔ اب یہاں دیکھیں ہذہ یہ اس میں اشارہ مؤنث استعمال ہوا، اور ازہار یہ زہرن کی جمع ہے، ازہار مانے پھول اور جمیلۃ مانے خوبصورت۔ تو یہاں دیکھیں کہ ازہار یہ جمع آیا، اور اس سے پہلے اس میں اشارہ ہذہ مؤنث کے استعمال ہوا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ واحد کے اندر یہ اس کی جو خبر آئی ہے جمیل مذکر آئی۔ تو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ازہار یہ زہرن کی جمع ہے، اور زہرن کی جمع مکسر ہے، کیونکہ زہرن کا وزن یہاں ٹوٹ گیا، جو ازہار ہم نے اس کی جمع بنائی، جب وزن ٹوٹ گیا تو یہ جمع مکسر ہوئی، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں اس سے پہلے ہذہ اس میں اشارہ مؤنث ہوا، جو کہ ہذہ اس میں اشارہ مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ازہار جو ہے حقیقت میں درجے کے اعتبار سے واحد مؤنث ہے، اور اس اعتبار جب مؤنث ہو، جب اس اعتبار سے اس میں مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث آتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ ازہار چونکہ جمع مکسر اور واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس اعتبار سے اس کی خبر بھی جو ہے واحد آئی اور مؤنث آئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہذہ الازہار یہ دونوں کا مجموعہ مل کر کے مبتدا ہے، اور جمیلۃ اس کی خبر ہے۔ تو جب اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم اگر الف لام کے ساتھ آ جائے تو وہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا مل کر کے مجموعہ مبتدا بنتا ہے۔ تو اب یہاں کہیں گے ہذہ اس میں اشارہ، الازہار مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور جمیلۃ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم سب جگہ میں یہی رکھنا آپ کو قاعدہ، اور کہیں پر بھی آپ جہاں پر بھی آئے گا وہ جمع مکسر ہوگی تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا، اور چونکہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے اس اعتبار سے اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی۔ آگے ہے العنب حلو، عنب مانے انگور، حلو مانے میٹھے۔ العنب حلو انگور میٹھا ہے، انگور میٹھا ہے۔ آگے ہے اس کی جمع ہذہ الاعناب حلوۃ۔ ہذہ مانے یہ، الاعناب یہ عنب کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے،
اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اس سے پہلے اسم اشارہ حاضی استعمال ہوا۔ حاضی العناب، یہ انگور حلوۃ میٹھے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ واحد کے اندر حلون آیا تھا لیکن جمع کے اندر حلوۃ آ رہا ہے، یہ اس اعتبار سے کیونکہ اس کی جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئی۔ حاضی العناب حلوۃ، یہ انگور میٹھے ہیں۔ اب پھر ہم نے یہ دو قاعدے بتا دیے آپ کے سامنے، اب سب میں یہی قیاس کریں، بار بار بھی تکرار جو ہے کسی کلام کو نقصان دیتی ہے۔ آگے تیسرا جملہ، الثمر طیب، ثمر مانے ہوتا ہے پھل اور طیب مانے اچھا۔ الثمر طیب، پھل اچھا ہے، الثمر مبتدا، طیب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس لائن میں مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا اور دوسری لائن میں اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا ہے اور بعد والا خبر ہے۔ پھر آگے ہے ھذہ الاسمار طیبۃ، حاضی مانے یہ، اسمار یہ ثمرن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، تو ھذہ الاسمار یہ پھل طیبۃ اچھے ہیں، تو یہ اسمار جمع مکسر ہے تو خبر کیا ہے اس کی مؤنث آئی۔ یہ اب تک جملے جو دیے آپ کے سامنے اسم اشارہ حاضی کا استعمال کے ذریعے دیے جو مذکر مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں جس سے پہلے اسم اشارہ تو استعمال ہے لیکن اسم اشارہ وہ مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے اللعب مفید، اللعب مانے کھیل، مفید مانے فائدہ مند، کھیل مفید ہے فائدہ مند ہے۔ پھر آگے آ رہا تلک الاعلاب مفیدۃ، تلکا جو ہے اسم اشارہ ہے اور مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، اور اعلاب یہ العاب یہ جمع ہے لعب کی تو جمع مکسر ہو گئی، تو اس سے پہلے اسم اشارہ مؤنث استعمال ہوا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں تلک الرسل فضلنا، تو رسول یہ رسول کی جمع ہے اور رسول کی جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اس سے پہلے وہاں تلکا اسم اشارہ مؤنث کا استعمال کیا گیا۔ تلک العناب العاب، وہ کھیل مفیدۃ فائدہ مند ہیں۔ پھر آگے ہے الشیء جدید، الشیء مانے چیز، جدید مانے نئی، الشیء جدید چیز نئی ہے۔ پھر آگے تلک الاشیاء جدیدۃ، تلکا مانے وہ، الاشیاء شیء کی جمع ہے جمع مکسر ہے تو پورا مل کر کے تلک الاشیاء وہ چیزیں، جدیدۃ نئی ہیں، تو یہ تلک الاشیاء ترکیب اشاری ہو کر مبتدا ہے اور جدیدۃ اس کی خبر ہے۔ پھر آگے ہے الولد، پھر آگے ہے الولد، الولد صغیر، الولد صغیر لڑکا چھوٹا ہے، الولد صغیر لڑکا چھوٹا ہے۔ پھر آگے ہؤلاء الاولاد صغار، یہاں ہؤلاء کا استعمال ہوا، ہؤلاء جو ہے وہ مذکر و مؤنث جمع دو قریب کے لیے جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اولاد یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے ولد کی، اور ہؤلاء کا جو استعمال ہے وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے جمع کے طور پر، اور صغار یہ جمع ہے صغیر کی، تو اس اعتبار سے کہیں گے ہؤلاء الاولاد صغار، یہ لڑکے چھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آپ اس کا قاعدے جو ہیں اور کتابوں میں پڑھ لیں گے کہ جمع مکسر اور مؤنث سالم کے اور جمع سالم کے طریقے جو قاعدے ہیں وہ آپ دوسری کتابوں میں پڑھیں گے۔ پھر آگے جملہ ہے الرجل کبیر، الرجل مانے مرد، کبیر مانے بڑا، الرجل کبیر مرد بڑا ہے۔ اب الرجل یہ مبتدا ہے اور کبیر اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے اولئک الرجال کبار، اب یہ اولئک جو استعمال ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے، اور چونکہ جب دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور رجال چونکہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر ہے رجل کی، تو جب جمع مکسر ہو تو اس میں دونوں طریقے جائز ہوا کرتے ہیں، جب مذکر عاقل کی جمع ہو تو وہاں پر دو طریقے جائز ہوا کرتے ہیں، یعنی اس میں اشاروں کو واحد بھی لانا جائز ہوتا ہے اور اس کو جمع بھی لانا صحیح ہوا کرتا ہے۔
اسی طرح تلک العلماء بھی کہنا صحیح ہوتا ہے اور اولئک العلماء بھی کہنا صحیح ہوتا ہے۔ تو جب مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے واحد اور جمع دونوں کا استعمال کرنا صحیح ہوتا ہے۔ تو اب کہیں گے اولئک الرجال کبار، وہ مرد کبار مانے بڑے ہیں، کبیر کی جمع کبار، وہ مرد بڑے ہیں۔ پھر آگے ہے البیت جمیل، بیت مانے گھر، جمیل مانے خوبصورت، گھر خوبصورت ہے۔ پھر اب اس کے بعد ہے تلک البیوت جمیلۃ، تلکا مانے وہ، البیوت مانے گھر، تلک البیوت وہ گھر، جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ تلک البیوت اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا ہے اور جمیلۃ اس کی خبر ہے، اور بیوت یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس سے پہلے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا اور اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث استعمال کی گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ خبر جو ہے جمع بھی لا سکتے ہیں اور واحد بھی لا سکتے ہیں، یعنی جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اس کی جمع خبر کو۔ پھر آگے ہے الکتاب جدید، الکتاب من کتاب، جدید مانے نئی، الکتاب جدید کتاب نئی ہے۔ پھر آگے ھذہ الکتب جدیدۃ، یہ کتابیں نئی ہیں۔ تو یہ ھذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کے بعد جو آ رہا ہے الکتب، یہ کتاب کی جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اس سے پہلے ھذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال کیا گیا۔ اب یہ دونوں مل کر کے مجموعہ مبتدا بنا، ھذہ اس میں اشارہ، الکتب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور جدیدۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے الدرس مفید، الدرس مانے سبق اور مفید مانے فائدہ مند، الدرس مفید سبق فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ پھر آگے ھذہ الدروس مفیدۃ، یہ اسباق مفید ہیں، فائدہ مند ہیں۔ یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے کہ دروس یہ درس کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث قریب کا استعمال کیا گیا۔ پھر آگے الحدیقۃ کبیرۃ، حدیقۃ مانے باغ، کبیرۃ مانے بڑا، الحدیقۃ کبیرۃ باغ بڑا ہے۔ یہاں حدیقۃ چونکہ مبتدا مؤنث ہے اس لیے خبر اس کی کبیرۃ مؤنث آئی۔ پھر آگے تلک الحدائق کبیرۃ، تلکا مانے وہ، الحدائق یا حدیقۃ کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث اور واحد کا استعمال کیا گیا جو کہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک الحدائق وہ باغ، کبیرۃ بڑے ہیں۔ پھر آگے الصدیق صغیر، الصدیق مانے دوست اور صغیر مانے چھوٹا، الصدیق صغیر دوست چھوٹا ہے۔ پھر آگے ہؤلاء الاصدقاء صغار، یہ دوست چھوٹے ہیں۔ ہؤلاء اس میں اشارہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، قریب کے لیے جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مشار الیہ آ رہا ہے اصدقاء، وہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس سے پہلے ہؤلاء اس میں اشارہ مذکر جمع کا استعمال ہے، اور ہؤلاء الاصدقاء یہ دوست صغار چھوٹے ہیں، تو صغیر کی جمع صغار، ہؤلاء الاصدقاء صغار یہ دوست چھوٹے ہیں۔ اس میں آپ نے دو ٹیبل پڑھے، پہلی جو ہے ادھر والی لائن میں جو ہے وہ مبتدا خبر کی ترکیب تھی، اور دوسری لائن میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ مل کر کے مبتدا تھا اور بعد والا خبر تھا۔ تو آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں سارے جملوں میں جہاں جمع آئی ہیں وہ سب جمع مکسر ہیں، اس لیے اس سے پہلے ھذہ، تلکا اور اولئک اور ہؤلاء ان کا استعمال کیا گیا۔ اب اس کے بعد آئیے یہاں پر مناسب اسماء اشارہ لگاؤ۔ مناسب اسماء اشارہ لگانے کے لیے یہ کہا گیا ہے، تو ہم جو ہے اس کے لیے ہم اپنے جو ہم نے ٹیبل بنا کے رکھے ہیں اس میں ہم کتاب میں بنا کر کے آپ کو ترجمہ کر کے بھی آسان سے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ہمارے اصل جو ہم نے طریقہ کار رکھا ہے اس میں آ جائیے اور اس کے ذریعے سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ یہاں مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو، یہ ایک منٹ، اس میں یہ تو ہو گیا ہے، یہاں پر ہے مناسب اسماء اشارہ
لگاؤ۔ تو یہاں سبق نمبر 2 میں ہم نے مناسب اسماء اشارہ لگایا ہے یہاں پر، اور دیکھیے سب سے پہلے ہم نے اسماء اشارہ لگا کر کے پورا جملہ تام کیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذہ المحادثۃ مفیدۃ۔ ھذہ مانے یہ، المحادثۃ مانے گفتگو، مفیدۃ مانے فائدہ مند ہے۔ ھذہ المحادثۃ مفیدۃ، یہ گفتگو فائدہ مند ہے۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ جہاں پر کسی اسم پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہاں تنوین داخل نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ المحادثۃ پہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ھذا التمرین سہل۔ تو تمرین چونکہ مذکر ہے اس لیے اس سے پہلے ھذا استعمال ہے۔ ھذا التمرین سہل، یہ مشق آسان ہے۔ پھر آگے تلک العطلۃ طویلۃ۔ عطلہ مانے چھٹی، طویلۃ مانے لمبی، اور عطلہ مؤنث ہے تو اس لیے اس سے پہلے جو ہے وہ تلکا کا استعمال، مؤنث کا استعمال ہوا۔ تلک العطلۃ طویلۃ، وہ چھٹی لمبی ہے۔ پھر آگے اولئک الرجال کبار۔ اولئک مانے وہ، الرجال مانے مرد، اولئک الرجال وہ مرد، کبار بڑے ہیں۔ پھر آگے ہے تلک الصورۃ جمیلۃ۔ صورۃ چونکہ مؤنث ہے تصویر، اس لیے اس سے پہلے تل کا اسم اشارہ مؤنث استعمال ہوا۔ تلک الصورۃ وہ تصویر، جمیلۃ خوبصورت ہے۔ پھر آگے تلک المدرسۃ کبیرۃ۔ تلک المدرسۃ وہ مدرسہ بڑا ہے۔ پھر آگے ھذا قنو الموز۔ ھذا مانے یہ، قنو الموز کیلے کی پھلی ہے، پھنی ہے۔ موز مانے کیلا، قنو مانے پھنی۔ ھذا قنو الموز، یہ کیلے کی پھنی ہے۔ پھر آگے تلک المبرات جدیدۃ۔ مبرات مانے قلم تراش، چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس سے پہلے تل کا استعمال ہوا۔ تلک المبرات جدیدۃ، وہ قلم تراش نیا ہے۔ پھر آگے ھذہ الایام طیبۃ۔ ھذہ مانے یہ، ایام مانے دن، یہ دن، طیبۃ اچھے ہیں۔ پھر آگے ھؤلاء الاصدقاء صغار، یہ دوست چھوٹے ہیں۔ پھر آگے ھذہ الدروس مفیدۃ۔ ھذہ مانے یہ، دروس مانے سبق، یہ سبق، مفیدۃ فائدہ مند ہیں۔ پھر آگے تلک الاشغال صعبۃ۔ تلک مانے وہ، اشغال شغل کی جمع کام، وہ کام، صعبۃ مشکل ہیں۔ اشغال چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس سے پہلے تل کا استعمال ہوا، اور پھر خبر بھی اس کی مؤنث استعمال ہوئی۔ پھر آگے ھؤلاء الاولاد کبار، یہ لڑکے بڑے ہیں۔ پھر آگے ھذہ الکراسۃ جدیدۃ۔ کراست مانے کاپی، چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس سے پہلے ھذہ استعمال ہوا۔ ھذہ الکراسۃ، یہ کاپی نئی ہے۔ پھر آگے تلک الترجمۃ سہلۃ۔ ترجمۃ مانے ترجمہ، وہ ترجمہ، سہلۃ آسان ہے۔ پھر آگے ھذہ الکتب مفیدۃ، یہ کتابیں فائدہ مند ہیں۔ پھر آگے ھذا الرمان حلو۔ ھذا مانے یہ، الرمان مانے انار، حلو مانے میٹھا۔ ھذا الرمان حلو، یہ انار میٹھا ہے۔ پھر آگے ذالک البرتقال حامد۔ برتقال مانے سنترا، ذالک مانے وہ، حامد مانے کھٹا۔ ذالک البرتقال حامد، وہ سنترا کھٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم نے جو اس میں پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مناسب اسماء اشارہ لگا کر کے جملہ مکمل کرنا تھا۔ اب آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ترجمہ کرو۔ یہ آپ کے سامنے ایک طرف ہم نے جو ہے کتاب میں آپ کی اردو تھی، ہم نے اس کی اردو سامنے رکھی ہے، اور دوسری طرف ہم نے عربی بنا کر کے پیش کی ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ سبق سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ کی کتاب درس نمبر 2 منہاج العربیہ حصہ دوم کا یہ شروع ہوتا ہے، اردو بناؤ، اردو کی عربی بناؤ۔ سب سے پہلا جملہ ہے درخت اونچے لمبے ہیں۔ الاشجار مانے درخت، مرتفعۃ مانے اونچے، اور طویلۃ مانے لمبے۔ تو جو بریکٹ میں ہم نے وہ بریکٹ میں ہی دیا ہے۔ الاشجار مرتفعۃ طویلۃ۔ الاشجار چونکہ جمع مکسر ہے تو اس اعتبار سے اس کی خبر جو ہے مؤنث آئی۔ الاشجار مرتفعۃ طویلۃ۔ پھر آگے پھل زیادہ ہیں۔ زیادہ ہیں یہ لفظ بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہ پھل جمع پوچھا گیا ہے۔ تو الاسمار مانے پھل، اور کثیرۃ مانے زیادہ۔ الاسمار کثیرۃ، پھل زیادہ ہیں۔ پھر آگے پھول کم ہیں۔
زہر مانے پھول اور اس کی جمع الازہار، ازہار مانے پھول اور قلیلتن مانے کم، الازہار قلیلتن پھول کم ہیں، چونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس اعتبار سے اس کی خبر مؤنث آئی۔ پھر آگے کتابیں مفید ہیں، کتابیں، کتاب کی جمع کتب، یہ جمع مکسر ہے اور مفید ہیں، الکتب مانے کتابیں، مفیدتن فائدہ مند ہیں یعنی مفید ہیں، الکتب مفیدتن۔ پھر آگے وہ کتابیں نئی ہیں، وہ کتابیں، اب کتاب کی جمع کتب چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس سے پہلے ہم نے تلکا کا استعمال کیا، اور چونکہ وہ کے لیے اس میں اشارہ مؤنث کے لیے تلکا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تلک الکتب جدیدتن، نئی کی عربی آئے گی نہ جدیدتن، تلک الکتب جدیدتن، وہ کتابیں نئی ہیں۔ پھر آگے ہے الفاظ آسان ہیں مشکل نہیں، الفاظ آسان ہیں مشکل نہیں، الالفاظ سہلتن، الفاظ یہ لفظ کی جمع مکسر ہے اس لیے اس کی خبر مؤنث آئی سہلتن لا صعبتن، الالفاظ سہلتن لا صعبتن۔ پھر آگے یہ چیزیں خوبصورت ہیں بری نہیں، یہ چیزیں، ہذہ الاشیاء، اشیاء شیء کی جمع مکسر ہے اس لیے اس سے پہلے یہ کے لیے ہذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال کیا۔ ہذہ الاشیاء یہ چیزیں جمیلتن خوبصورت ہیں بری نہیں، لا قبیحتن، قبیحۃ مانے بری نہیں۔ پھر آگے وہ کھیل نئے ہیں، وہ کھیل نئے ہیں، العاب یہ لعبن، لعبن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے تو وہ کے لیے جو آئے گا وہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا، اور تلکا کا تو اب تلک الالعاب وہ کھیل، جدیدتن مانے نئے، وہ کھیل نئے، تلک الالعاب جدیدتن وہ کھیل نئے ہیں۔ پھر آگے ہے یہ لڑکے چھوٹے ہیں، یہ لڑکے چھوٹے ہیں، ہاؤلائی مانے یہ، اولاد یہ ولد کی جمع ہے، اولاد، ہاؤلائی الاولاد یہ لڑکے، صغار مانے چھوٹے، ہاؤلائی الاولاد صغار یہ لڑکے چھوٹے ہیں۔ پھر آگے وہ لڑکے بڑے ہیں، اولائکا مانے وہ، اولاد مانے ولد کی جمع لڑکے، وہ اولائک الاولاد وہ لڑکے، کبار مانے بڑے، اولائک الاولاد کبار وہ لڑکے بڑے ہیں۔ پھر آگے یہ کام آسان ہے، ھذا مانے یہ، الشغل مانے کام چونکہ مذکر ہے اس لیے اس سے پہلے ھذا اس میں اشارہ مذکر استعمال ہوا، ھذا الشغل سہل آسان ہے، ھذا الشغل سہل یہ کام آسان ہے۔ پھر آگے وہ کام مشکل نہیں، ذالک مانے وہ، الشغل مانے کام، ذالک الشغل وہ کام، لیس بصعب مشکل نہیں، لیس بصعب مشکل نہیں، ذالک الشغل لیس بصعب یہ لڑکی خوبصورت ہے، حاضی مانے یہ، البنت مانے لڑکی، ہاذی البنت یہ لڑکی، جمیلتن خوبصورت ہے، ہاذی البنت جمیلتن یہ لڑکی خوبصورت ہے، وہ میز بہت قیمتی ہے، طاولۃ مانے میز، اور چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس سے پہلے وہ کے لیے تلکا اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا، تلک الطاولۃ وہ میز، ثمینۃ مانے قیمتی، جدہ مانے بہت، تلک الطاولۃ ثمینۃ جدہ وہ میز بہت قیمتی ہے۔ پھر آگے یہ کتابیں سستی ہیں، حاضی مانے یہ، اور کتاب کی جمع کتب چونکہ مؤنث ہے اس لیے حاضی اس کا استعمال ہوا، جمع مکسر ہے تو جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے حاضی اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال کیا گیا۔ حاضی الکتب یہ کتابیں رخیصۃ سستی ہیں۔ پھر آگے باغ بڑا ہے چھوٹا نہیں، الحدیقۃ مانے باغ، کبیرۃ مانے بڑا، الحدیقۃ کبیرۃ مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہے، الحدیقۃ کبیرۃ باغ بڑا ہے، لا صغیرۃ چھوٹا نہیں۔ پھر آگے انگور میٹھے ہیں کھٹے نہیں، انگور میٹھے ہیں، العناب من انگور، حلوۃ من میٹھے، العناب حلوۃ انگور میٹھے ہیں، لا حامدۃ کھٹے نہیں۔ پھر آگے یہ قاعدہ آسان ہے مشکل نہیں، حاذی القاعدۃ، قاعدۃ چونکہ مؤنث اس لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا، حاذی القاعدۃ سہلۃ آسان ہے، لا صعبۃ مشکل نہیں۔ تو
یہ جو سبق ہے ہمارا درس نمبر 2 منہاج العربیہ حصہ دوم کا، ہم نے سبق کو پہلے ذکر کیا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کیا، پھر اس کے ہم نے آپ کے سامنے خالی جگہ فل کرنا تھی، مناسب جملے بنانا تھے وہ لگائیں، پھر آپ کے سامنے اردو سے عربی بنا کر کے پیش کی۔ اس طرح سے یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، درس نمبر 2 منہاج العربیہ حصہ دوم کا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔